اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق قرآن مجید اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہی ہے جس نے آپ کو ایک جان پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون پاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے چھوڑ دو گے، اور اگر اسے اسی حالت میں چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے، لہٰذا عورت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ یہ عورت کی فطرت اور اس کے ساتھ نرمی اور احسان کے ساتھ سلوک کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ حقیقت قرآن مجید اور احادیث نبوی میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس آیت کی تشریح میں بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اس کی مزید وضاحت ہمیں احادیث نبوی میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ پسلی سے پیدا ہونے کی حکمت، یہ بات بعض لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہے کہ عورت کو پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ عورت کو آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب ترین ہڈی پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ وہ مرد کے دل کے قریب رہے اور دونوں کے درمیان محبت و رحمت قائم ہو۔ پسلی جسم کی ایک ایسی ہڈی ہے جو نازک ہوتی ہے اور جسم کے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت بھی نرمی اور محبت کی مجسم شکل ہے اور خاندان کے افراد کی حفاظت کرتی ہے۔ عورت کی تخلیق میں ایک فطری نزاکت اور لطافت رکھتی ہے جو اسے مرد سے مختلف بناتی ہے۔ پسلی کی ٹیڑھ کا ذکر در حقیقت عورت کی فطری ساخت کو بیان کرتا ہے، جس میں نرمی، جذباتیات اور محبت نمایاں ہے۔ عورت کی عزت اور مقام، بعض لوگ اس حدیث کو عورت کی کمزوری کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے مردوں کو یہ سکھایا کہ عورت کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کریں۔ یہ حدیث عورت کی تخلیقی فطرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، عورت کو پسلی سے پیدا کرنے میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ عورت کی نزاکت، محبت اور خاندان کے لیے اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور دونوں کی ذمہ داریاں الگ مگر یکساں اہم ہیں۔ اسلام میں عورت کو عزت، محبت اور احترام کا مقام دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ یہی پیغام ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں محبت قائم رہے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ آیت انسان کی تخلیق میں مٹی کے استعمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف رنگوں کی مٹی لے کر آئیں۔ یہ مٹی سفید، سرخ اور زرد تھی، جو بعد میں انسانوں کی مختلف نسلوں اور رنگوں کی سیاہ رنگت پسند کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مادہ جو اس کی خاکی فطرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا یہ کام فرشتوں کے اللہ کے حکم پر فوری عمل کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ مٹی جیسی بظاہر معمولی چیز سے انسان جیسے اشرف المخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے۔ مٹی سے تخلیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خاکی اور کمزور ہے، لیکن اللہ نے اسے اپنی روح سے سرفراز کیا ہے۔ ناظرین، مٹی سے تخلیق ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انسان خاکی اور کمزور ہے،
لیکن اللہ نے اسے اپنی روح سے سرفراز کیا ہے۔ تمام انسان ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے رنگ، نسل یا قومیت کی بنیاد پر تفریق کرنا درست نہیں۔ اس واقعے کا سماجی پیغام یہ ہے کہ تمام انسان ایک ہی اصل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور بھائی چارے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں ان تمام انسانوں کو برابر قرار دیا گیا ہے اور کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی گئی سوائے تقویٰ کے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی سے تخلیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کم تر ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے اور اسے اللہ نے اپنی روح سے سرفراز کیا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ واقعہ انسان کی عظمت اور اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، کیا عورت مرد کے بغیر نہیں بن سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت کو کسی بھی طریقے سے پیدا کر سکتے تھے، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے دونوں کے درمیان فطری محبت اور انسیت قائم ہو، اور یہ بھی واضح ہو کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔